سب سے پہلے اپنے مائنڈ سے ایگزام کا فیئر نکال دیجیے. ایگزام کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. جب آپ نے ساری پریپریشن اچھے سے کر لی ہے, سپوز 6 منتھ بعد کا ایگزام ہو, 6 منتھس آپ نے ایک اسکیجول کے ساتھ اپنی اسٹڈی مینج کی ہے, آپ نے اس وقت کوئی فیئر نہیں رکھا اپنے مائنڈ میں کہ ایگزام ہوگا تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ صرف اور صرف نالج گین کیا آپ نے. آپ اسٹڈی کرتے وقت آپ صرف اور صرف یہ کہیں کہ میں نالج گین کر رہا ہوں. جب آپ نالج گین کرنے کی نیت سے آئیں گے, اس فوکس کے ساتھ آئیں گے, تب آپ کے اندر نالج ہوگا, ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو اس خوف سے نہیں نکال لیں گے, تب تک آپ ایگزام میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. اب جب ایگزام کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے اچھے طریقے سے اپنی اسٹڈی مینج کر لی ہے. اب ایگزام جس دن ہوگا, ایگزام سے ایک دن پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس کر دیجیے. وہ لوگ جو لاسٹ نائٹ پڑھتے ہیں وہ رٹا لگا کے پاس ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آج کا اسٹوڈنٹس کا یہ ایشو ہے کہ وہ رٹا لگا لیتے ہیں, چیزیں یاد کر دیتے ہیں, ایگزام میں ان کا اے گریڈ آ جاتا ہے. 10 دن بعد یا شاید ایک ہفتے بعد بھی ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا, ایک سال آپ کیا پڑھتے رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ نے اسکول میں 10 سال گزارے ہوتے ہیں, لیکن ان 10 سال میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو کہ میں نے 10 سال میں یہ چیزیں پڑھی تھی, میرے پاس اتنا نالج ہے, ٹھیک ہے جی. یا آپ نے اسکول کالج میں 4 سال گزارے ہیں, انجینئرنگ کیا آپ نے, میڈیکل کیا آپ نے, آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا, کیا کیا تھا ہم نے, ٹھیک ہے. سو آپ کا پرائم فوکس ہونا چاہیے نالج گین کرنا. جب آپ نالج گین کر لیں گے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ, تو پھر آپ کسی بھی قسم کا ایگزام جو ہے وہ دے سکیں گے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے مائنڈ سے ایگزام کا فیئر نکال دیجئے, صرف اور صرف اس چیز پہ فوکس کیجئے کہ آپ نے نالج گین کرنا ہے. جب آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ کے پاس دنیا کا کوئی سا بھی ایگزام آ جائے, آپ اس کو اچھے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. اچھا, ایگزام میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے میں نے بتایا کہ ایک دن پہلے تک اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس کر دیجئے. آپ نے جو کچھ پڑھا تھا اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیا تھا, آپ اپنے اسکیجول کے مطابق ساری چیزیں لے کے چل رہے تھے. ایک پورا دن جب مائنڈ ریلیکس ہوگا آپ کا, آپ کھیل کود میں اپنی پسندیدہ چیزوں میں گزاریں گے, تو آپ مینٹلی فزیکلی بالکل ریلیکس ہوں گے. جب آپ مینٹلی فزیکلی بالکل ریلیکس ہوں گے تو جو نالج ہے آپ کے پاس, بالکل جیسے آپ اس کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ڈیلیور ہو جائے گا. جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, دیکھیں جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایگزام اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. میں جب ایگزام میں لیتا ہوں, اسٹوڈنٹس کے پیپر چیک کرتا ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو شاید کچھ آتا تھا لیکن وہ ٹینشن میں کچھ مکس کر دیا انہوں نے. تو آپ نے ریلیکس رہنا ہے, ریلیکس اب کہیں گے فوکس کے ساتھ آپ اچھا پریپیئر کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے ایگزام میں وہ کچھ لکھ کے آتے ہیں جو ان کو آتا ہے, وہ کچھ نہیں لکھتے جو کہ ان سے ٹیچر نے پوچھا ہوتا ہے. تو اب آپ لکھ کیوں نہیں پاتے؟ بالکل آپ اس لیے نہیں لکھ پاتے کیونکہ آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہوتا, آپ کے مائنڈ پہ بڑی زیادہ پریشرز ہوتے ہیں, آپ نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس نہیں کیا ہوتا, ایمپٹی نہیں کیا ہوتا اور ایگزام دینے کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو جب تک آپ اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس نہیں کریں گے, فری نہیں کریں گے, تب تک اچھا آپ ایگزام نہیں دے سکتے. اب ہم بات کرتے ہیں جی ایگزام میں ہم کیسے اچھا پریپیئر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس جو ایگزام آتا ہے اس میں سپوز ہم بات کرتے ہیں جی 5 کویسچنز آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا 5 کویسچن جو آپ نے کرنے ہیں اس میں آپ دیکھ لیے آپ کے پاس اگر 3 گھنٹے ہیں, ٹھیک ہے, 3 گھنٹے آپ کے پاس, 5 کویسچن آپ نے کرنے ہیں, 30 منٹس آپ جو ہے وہ ایک کویسچن کو دیں گے, ٹھیک ہے. 30 اور 5 30 ملٹیپلائی بائی 5 از اکول ٹو 150, ٹھیک ہے جی. 2 گھنٹے 30 منٹ آپ نے کویسچن سالو کرنے ہیں, آپ کے پاس آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اب اس آدھے گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جیسے ہی آپ کے پاس ایگزام آتا ہے اس وقت آپ نے سب سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, کون کون سے کویسچنز آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور صرف 15 منٹ, پہلے 15 منٹ آپ نے اس پورے پیپر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, کویسچنز کو دیکھنا ہے, کویسچنز کس قسم کے ہیں, کون سا کویسچن جو ہے اس میں کیا پوچھا گیا, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ مجھے ان کویسچنز کے آنسر جو ہیں وہ کیسے کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی. سو سب سے پہلے آپ نے اپنے کویسچنز کی رینکنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے کون سے کویسچن کرنے ہیں. جی آپ نے اس چوائس میں سے 5 سوال آپ نے ٹک کر لیے کہ میں نے یہ والے 5 سوال کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان 5 سوالوں کے ٹک کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیے, سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سب سے اچھا کویسچن کون سا آتا ہے, اس پہ آپ نمبر 1 ٹک کیجئے.
اس کے بعد جو دوسرا سب سے اچھا کوشچن آتا ہے آپ اس کو ٹک کیجیے، اس کے بعد جو تیسرا سب سے اچھا کوشچن آتا ہے اس کو ٹک کیجیے، اس کے بعد جو چوتھا ہوتا ہے اس کو ٹک کیجیے، اور 5ویں نمبر پہ رکھیے جو آپ کو لاسٹ میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوشچن کو آپ نے 30 منٹس دینے ہیں، یہ یاد کیجیے، سوری یاد رکھیے 30 منٹ سے زیادہ آپ نے کسی کوشچن کو نہیں دینے، کیونکہ آپ نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے 15 منٹ پہلے آپ نے فوکس کیا اس پیپر کے اوپر، اپنے کوشچنس کو اچھے طریقے سے سمجھا، ان کے مائنڈ میں آپ نے جوابات کو تیار کر لیا، اس کے بعد 30 منٹس آپ نے اس ایگزام میں اس کوشچن کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایک کوشچن پہ دیکھیں، ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے 41 منٹ سے ایک کوشچن پہ لگا دیا، آپ کا 20 منٹ دوسرے پہ رہ گیا، آپ نے ایگزیکٹ ٹائم کے مطابق 30 منٹس میں اس کوشچن کو آپ نے سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ آپ کے 2 hours and 30 minutes جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، 2 hours and 40 منٹس آپ کے پاس ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس جو لاسٹ 15 منٹس رہ گئے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لاسٹ 15 منٹس میں آپ نے جب سارا کام کر لیا ہے، ہر کوشچن کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، ایک ایک کوشچن کو، ٹھیک ہے۔ 3 منٹ آپ ایک کوشچن کو دیں گے، اس 3 منٹ میں آپ تھورولی ایک کوشچن، پورے کوشچن کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ شاید کسی جگہ پہ آپ نے کوئی مسٹیک تو نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ 3 منٹ ایک ایک کوشچن کو دیں گے، اس 3 منٹ میں آپ سارا گو تھرو ہو جائیں گے اس کوشچن کے ساتھ، تو آپ کو ریلیکس مائنڈ ہو جائیں گے کہ میں نے کوئی مسٹیک نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ پورا جو ہے وہ اپنا پیپر اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ریپیٹ کروں، سب سے پہلے آپ نے اپنے کوشچن پہ 15 منٹ دینے ہیں، اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، رینکنگ کرنے میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 30 منٹ پر کوشچن آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ 15 منٹس میں ان سارے پیپر کو ایک بار پڑھنا ہے، ہر کوشچن کو ایک کوشچن کو 3 منٹ دے کے آپ نے اس کو پراپرلی پڑھنا ہے کہ آپ نے کیا لکھا تھا، کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ بغیر پڑھے آپ کبھی پیپر جلدی میں ایگزامینر ہال میں جو کنٹرولر آف ایگزامینر ہوتا ہے اس کو نہ دیں، ہمیشہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ہمیشہ 15 منٹ، اس میں آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو پڑھیں، چیزوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو ریلیکس مائنڈ کے ساتھ دے دیجیے۔